میرا تعلق جگیردار گھرانے سے تھا۔ میرے بھائی ڈاکٹر تھے۔ ان کے کلینک پر ایک خوبصورت لڑکی نرس تھی جو میری سہیلی بن گئی تو اکثر ہمارے گھر آنے لگی، جسے دیکھ کر میرا منگیتر اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ روزانہ اسے چھوڑنے اس کے گھر تک جانے لگا اور ملنے کلینک پر بھی چلا جاتا۔ پھر ایک دن اس معصوم سی نرس نے زہر پی لیا۔ معزز سامعین و ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بہت سی پچھلی کہانیاں اور آئندہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ کی سکرین پر نظر آتی رہے۔ شکریہ۔ مجھے خبر ہے کہ وہ ایک مظلوم لڑکی تھی۔ جانتی ہوں کہ وہ آوارہ نہیں تھی، حالات نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ مجھے تبھی اندازہ تھا کہ وہ بے وفا نہ تھی مگر بے وفا سمجھی گئی، اور آج میں اس کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ میرے بھائی ڈاکٹر اور وہ ایک معمولی نرس تھی۔ بھائی کے کلینک پر نوکری ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس کی معصوم صورت میرے دل کو بھائی۔ میں نے بھائی جان سے کہا، بھیا اس کی مدد کریں، یہ بہت ضرورت مند ہے، اس کو اپنے کلینک پر رکھ لیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اسے کہو کل سے آ جائے۔ یوں سروت کو میرے وسیلے سے عارضی ملازمت مل گئی۔ وہ معمولی تنخواہ پر بھی خوشی سے اس ملازمت پر راضی تھی۔ اس کے متفرق چہرے سے ایک مفلس لڑکی کی مجبوریاں جھانکتی نظر آتی تھیں۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی، کبھی بھابھی کو ڈرپ لگانے اور کبھی چھوٹے موٹے مسئلوں میں ہم کو اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ اس کا میرے ساتھ اچھا خاصا دوستانہ تھا۔ اب مجھے صحیح طور پر معلوم ہوا کہ وہ واقعی کس قدر ضرورت مند ہے۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی تھے جن میں سے کوئی بھی کمانے کے قابل نہیں تھا۔ ماں مر چکی تھی، باپ بیمار تھا، وہ تنہا گھر کا سہارا تھی، لیکن مسلسل بے روزگاری نے اس کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچا دی تھی۔ اس نے جس شخص کے سامنے بھی مدد کی درخواست کی وہ جھٹ اس کا دوست بن گیا، اس کے ساتھ نوکری دلوانے کے بہانے گھوما پھرا، لیکن نوکری اس کو پھر بھی نہ ملی۔ میں نے ثروت کے حالات میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب بھی موقع ملتا بھابھی اور بھائی کو اس کی قسم پرسی بتا کر ان کے دلوں میں بھی اس کے لیے جگہ پیدا کرنے کی صحیح کرتی تھی تاکہ اس کو ملازمت پر رہنے دیا جائے۔ اگرچہ اس کو ناکافی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ایک نرس نے شادی ہونے کے فوراً بعد نوکری چھوڑ دی تو اس کی جگہ ثروت فٹ ہو گئی۔ اس کے حالات سے واقف ہو جانے کے بعد ایک میں ہی نہیں، میرے گھر کے سارے افراد بھی اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ سبھی کو اس سے محبت ہو گئی۔ بھائی نے اس کے والد کو اسپتال میں داخل کروا دیا اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وہ مجھے سچا دوست اور غم گسار سمجھنے لگی۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب اس کو دیکھے بنا چین نہ پڑتا تھا۔ وہ شام کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر سیدھی میرے پاس آتی، پھر ہم گھر سے قریب باغ کی سیر کو نکل جاتے۔ وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی چلی جاتی۔ وہ بلا شبہ مخلص تھی، سچی تھی، ریاکاری سے دور تھی۔ ایسے سادہ معصوم لوگ دنیا میں کم ہی ملتے ہوں گے۔ وہ اگر کلینک سے کسی دن گھر چلی جاتی تو میں اپنی ملازمہ کو بھیج کر اسے گھر سے بلواتی۔ ثروت کا گھر ہماری رہائش سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے کوارٹر میں رہتی تھی جو اس کی مرحومہ خالہ کے بیٹے کا تھا۔ وہ اکثر ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا، تبھی اس نے اس بے گھر کنبے کو رہنے کے لیے کوارٹر دے دیا تھا۔ اس اڈھیر عمر شخص کا نام سراج تھا جس کی بیوی مر چکی تھی۔ یہ بے اولاد تھا۔ اپنی تنخواہ سے کچھ مدد ثروت کے والد کی کر دیا کرتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو اب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ احسن میرا تایا زاد تھا۔ وہ کچھ بگڑا ہوا لاڈلا لڑکا تھا۔ 10ویں کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور یاری دوستی میں پڑ گیا۔ اس کے والدین کو معلوم نہ تھا کہ احسن پڑھ کر نہ دے گا، لیکن ہمارے والدین کا یہی نظریہ تھا کہ زمین کافی ہے، نوکری نہیں کرنی، پھر کس بات کی فکر ہے؟ گھر کا لڑکا، گھر کی لڑکی، پھر ادھر ادھر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ذمہ دار گھرانہ تھا، لہٰذا لڑکا اچھا ہو یا برا شادی اپنوں میں ہی کرتے تھے، تبھی وہ غیروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ احسن ہمارے گھر آیا تو ثروت میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہ لگا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ ثروت جانے کو ہوئی تو میں نے کہا، اکیلی جاؤ گی؟ مغرب ہو چکی ہے، ٹھہرو میں تم کو ملازمہ کے ساتھ گھر بھیج دیتی ہوں۔ وہ بولی، میں چلی جاؤں گی۔ ملازمہ کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ احسن بولا، میں چھوڑ آتا ہوں۔ ثروت نے لاکھ منع کیا، وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ تب میں نے بھی کہا، اگر احسن چھوڑنے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم کیوں منع کر رہی ہو؟ وہ میرے کہنے سے چپ ہو گئی۔ پھر تو احسن نے یہ معمول بنا لیا کہ جب ثروت آ بیٹھتی وہ بھی آ جاتا۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے، درمیان میں دیوار تھی جس میں آنے جانے کے لیے دروازہ رکھ دیا گیا تھا، لہٰذا احسن صاحب جب چاہتے بنا روک ٹوک ہمارے ہاں آ جاتے تھے۔ ثروت نے محسوس کر لیا کہ احسن اب اس وقت آتا ہے جب وہ آتی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اسی کے لیے آتا ہے۔
وہ ثروت میں دلچسپی لینے لگا۔ مجھے تو وہ پہلے سے پسند نہ تھا اور نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بزرگوں کی ضد تھی، بلکہ تائی کی چاہت تھی کہ وہ مجھے بہو دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا طوطا چشم ہے۔ ثروت میری وجہ سے چپ رہتی اور احسن کی موجودگی کو برداشت کرتی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، احسن کا جھکاؤ ثروت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے احسن سے گلو خلاصی چاہیے تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک انوکھی سوچ نے جنم لے لیا۔ سوچا اگر ثروت کو احسن کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کر لوں تو یقیناً میری جان اس تایا زاد سے چھوٹ سکتی ہے۔ ایک روز ثروت نے کہا کہ تم اپنے تایا زاد کو منع کرو، جب میں کلینک پر ہوتی ہوں یہ وہاں آ جاتا ہے، بہانے بہانے سے باتیں کرتا ہے، بھائی جان نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا تم خود کیوں منع نہیں کرتی؟ بولی کئی بار منع کیا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، صاف کہتا ہے کہ تم پر فدا ہوں، تمہیں دیکھے بغیر چین نہیں ملتا۔ اب تو عین چھٹی کے ٹائم آ جاتا ہے، گاڑی کلینک سے کچھ دور کھڑی کر دیتا ہے اور جب میں باہر نکلتی ہوں کہتا ہے آؤ میں گاڑی میں تم کو گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ثروت اگر میرا کزن تم کو پسند کرنے لگا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تم راضی ہو جاؤ گی تو میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کی کوشش کروں گی، اس طرح تم ہمارے خاندان کی بہو بن جاؤ گی، ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ وہ بولی نور کیسی باتیں کرتی ہو، وہ تمہارا منگیتر ہے، ہماری دوستی تو یوں بھی رہے گی، تمہارے کزن سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ تم پاگل ہو، میں نے کہا، شادی میں دونوں کی رضامندی شامل ہونا لازمی ہے۔ اب اگر احسن مجھے نہیں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو تو بھلا میں کیوں کروں گی اس سے شادی؟ اگر بزرگوں نے مجبور کیا تو یہ زبردستی کی شادی ہوگی، اور زبردستی کی شادیاں بھلا کہاں کامیاب ہوتی ہیں؟ تم اس بارے میں سوچنا، اگر تمہارے دل کو یہ رشتہ قبول ہوگا تو میں قسم کھاتی ہوں کہ تم کو اپنے گھر لا کر رہوں گی، تمہارے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ میری دلیلیں سن کر ہر بار وہ چپ ہو جاتی تھی، جبکہ میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ تایا کی زمین ہم سے بہت زیادہ تھی، احسن اور محسن اس کے دو ہی بیٹے وارث تھے۔ احسن کے حصے میں اچھی خاصی جائیداد آئی تھی، وہ بیچاری ثروت غربت کی ماری کی تقدیر سنور جانی تھی۔ باپ تو بیمار ویسے ہی چل چلاؤ پر تھا اور 5 چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ اس غریب کے ناتواں کندھے کب تک سہ سکتے تھے؟ تبھی تو اس کے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی۔ ثروت کی خاطر میں نے اس وقت علم بغاوت بلند کر دیا جب احسن نے خود مجھ سے التجا کی کہ میں شادی سے انکار کر دوں، کیونکہ وہ ثروت کو دل و جان سے چاہنے لگا اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ رابعہ میری پھوپھو کی بیٹی تھی جو میرے چھوٹے بھائی کی منگیتر تھی۔ میں نے اس کے ذریعے امی سے کہہ دیا کہ وہ زبردستی کا بندھن نہ باندھیں ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، کیونکہ میں احسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سبھی نے مجھے سمجھایا، ابا جان نے دھمکیاں دے ڈالیں، مگر میں نے کہہ دیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ثروت کو میں نے منا لیا، وہ نیم دلی سے آمادہ ہوئی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کو میرے منگیتر سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ احسن اور میں جو چاہے کر لیں، ہمارے بزرگوں نے کب راضی ہونا ہے۔ یقیناً ثروت کے ساتھ احسن کی شادی کا خیال سب کے نزدیک ایک لطیفے سے کم نہیں تھا۔ احسن کو میں نے بتا دیا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا کہ میں ہر صورت ثروت کو اپناؤں گا۔ وہ بھائی جان کے کلینک پر نرس ہے تو کیا ہوا، جب میں اسے شادی کر لوں گا تو وہ خود بخود ایک دولت مند عزت دار گھرانے کی فرد بن جائے گی۔ لڑکی کو اسٹیٹس دینا تو ہم مردوں کا کام ہے۔ کسی نے میری اور احسن کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ بھائی جان نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی اب نرسوں کو گھر کا فرد بنا کر ہمارے خاندان کی عزت کو بٹا لگائیں گے۔ ثروت کو بالآخر احسن نے رفتہ رفتہ رام کر لیا اور وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی۔ احسن اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا تھا، وہ اس کا سہارا پا کر مسرور تھی۔ اس کو یقین تھا کہ ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی تو قسمت بدل جائے گی۔ جب میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اپنے منگیتر کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور نہ وہ ہی مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی، تو وہ خوش نظر آنے لگی، جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ادھر جب ہمارے بزرگوں تک بات پہنچی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت انہیں ثروت نرس کا گھر میں لانا قبول نہیں ہے اور ہر صورت میں احسن کی شادی وہ نور سے ہی کریں گے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے اور احسن سے پوچھے بغیر ہماری شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ احسن تو یوں بھی تھالی کا بینگن تھا، جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس کے بال اس کے والد کی مٹھی میں تھے، لیکن میرے دل کی کیفیت دوسری تھی۔ لاکھ نہ ڈر سہی اپنے خاندان میں بزرگوں کے غیر لچکدار رویے کو جانتی تھی۔ میں بھی آخر لڑکی تھی، مجبور تھی،
تاہم میں ابھی تک ثروت کے ساتھ تھی۔ بھلا کیوں کر میں اس کی زندگی میں نیا بھوچال لے آتی، اس کو یہ بتا کر کہ میری اور احسن کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے۔ تاہم کب تک یہ بات چھپائی جا سکتی تھی؟ ایک روز ہمت کر کے میں نے اس کو والدین کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، مگر یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے اپنی ضد قائم رکھی تو میں گھر چھوڑ دوں گی یا پھر کچھ کھا لوں گی۔ اس پر وہ کانپ کر رہ گئی، بولی، میری پیاری نور، خدا کے لیے میری خاطر گھر والوں کو ناراض نہ کرو۔ میں کبھی آپ جیسے بڑے گھرانے کی دشمنی مول نہیں لے سکتی۔ میں تمہارے بھائی کے کلینک پر ادنا سی ملازم ہوں، ان کی برابری کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا، تمہارا بھی مستقبل تباہ ہوگا۔ تم اور احسن ثابت قدم رہنا، ورنہ دیکھ لینا میں اپنا کیا حشر کروں گی کہ گھر والے بھی بین کریں گے اور دنیا بھی یاد رکھے گی۔ تم جانتی ہو میں ایک جنونی لڑکی ہوں۔ ثروت نے میری باتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اس نے نہ صرف احسن سے منہ موڑ لیا بلکہ مجھ سے بھی دوستی ختم کر لی۔ بھائی جان کے کلینک سے ملازمت چھوڑ کر ہم سے دوری اختیار کر لی، محض اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی فساد نہ ہو۔ ثروت کی بے وفائی ہم پر ثابت ہو گئی۔ اس نے احسن کو دھتکار دیا۔ وہ میرے پاس آیا یہ بتانے کہ ثروت کتنی کمظرف اور نیچ نکلی ہے۔ کاش احسن نے بھی ذرا تحمل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم دونوں کو اس قدر پچھتاوا نہ ہوتا، مگر ہم دونوں ہی اس وقت جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ احسن کے سامنے ایک معمولی سے کمپاؤڈر کے ساتھ سیر و تفریح کو جانے لگی۔ احسن کو نظر انداز کر کے اس کمپاؤڈر کو اس پر ترجیح دینے لگی۔ جب میں آخری بار اس کے گھر سمجھانے کو گئی تب وہی لڑکا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 منٹ بھی مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے نہ دیا۔ اس روز میں نے ایک غیر شخص اور ملازمہ کے سامنے اپنی اس قدر بےزتی محسوس کی کہ وہیں دہلیز پر کھڑے کھڑے قسم کھا لی کہ جب تک ثروت سے اپنی توہین کا انتقام نہ لے لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ایک دن بھائی جان نے امی کو بتایا کہ انہوں نے کلینک سے آتے ہوئے رات 1 بجے ثروت کو کسی شخص کے ہمراہ جاتے دیکھا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہی بدبخت شخص ہے جس کا سہارا لے کر اس نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ احسن نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ اس کے ذہن نے ثروت کے خلاف ایک عجیب سا شیطانی پروگرام بنا لیا، اور جانے کیوں میں نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا کہ وہ صرف اس شخص کے ساتھ رنگرلیاں مناتی پھرتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دراصل اس نے ایک ہسپتال میں بطور نرس ملازمت کر لی تھی اور یہ نوکری اس کمپاؤڈر نے اس کو دلوائی تھی۔ اس رات وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہی تھی اور وہ اس کو گھر تک پہنچانے جا رہا تھا، لیکن احسن نے اتنا غلط سمجھا کہ انتقام کی آگ نے اس کے دماغ کے چراغ کو ہی بجھا دیا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس کا بڑا بھائی پولیس آفیسر تھا۔ اس سے کہا کہ فلاں گھر پر چھاپا مارے کیونکہ وہاں ثروت اور اسپتال کا ایک ملازم غلط کاموں میں ملوث ہیں، مگر پولیس آفیسر نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا اگر دشمنی ہی نکالنی ہے تو پھر ان کو سڑک سے پکڑ کر تھانے لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ رات گئے کیوں آوارہ گردی کر رہے تھے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر ہم چھاپا نہیں ماریں گے کہ وہاں فیملی رہتی ہے۔ تب اگلی رات احسن اس کا دوست 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سڑک پر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے 12 بجے کی ڈیوٹی ختم کر لینے کے بعد ثروت اور اس کے ساتھی نے گزرنا تھا۔ پس ان پولیس اہلکاروں نے آوارہ گردی کے الزام میں ان کو گھیرا اور تھانے لے آئے۔ رات بھر تھانے میں رکھا۔ صبح ایک ڈاکٹر کو ثروت نے فون کرایا، وہ تھانے آئے اور ان کو چھڑا کر لے گئے، لیکن بات اسپتال والوں تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی ملازمت جاتی رہی اور یہ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ احسن نے اس کو کہا تھا کہ تم نے اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری ہے تو میں بھی تم کو اس قابل نہ رکھوں گا کہ تم کسی اور سے شادی کر سکو۔ ایسا ہی ہوا، وہ کمپاؤڈر بھی کہیں غائب ہو گیا۔ ثروت کے یہاں سے بھی نوکری گئی۔ احسن کے دل میں گویا ٹھنڈک پڑ گئی۔ جس رات تمام شب ثروت تھانے بیٹھی رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ یہ بات احسن کے دوست نے اس کو بتائی تو میں نے ثروت کو فون کر کے کہہ دیا کہ اب تم کو پتہ چلا، جو کسی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنی بےزتی کا انتقام بھی لینا خوب جانتے ہیں۔ اس واقعہ کو بمشکل ہفتہ گزرا تھا کہ ثروت نے کوئی زہریلی دوا کھا لی۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کلینک آ کر بھائی جان کو بتایا۔ وہ ایمبولینس لے کر اس کے گھر گئے، اس کو ہسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹر اس کی زندگی نہ بچا سکے۔ یوں وہ بد نصیب لڑکی موت کی آگوش میں جا سوئی۔ افسوس، جس لڑکی کی غربت پر میں نے رحم کھایا، اسے عزت دی، اپنے گھر والوں کے دل میں اس سے ہمدردی کی راہ ہموار کی، اس کو اپنے بھائی کے کلینک پر نوکری دلائی، میری کوشش کرنے سے ان کے گھر کا بجھا ہوا چولہا جلا، اس کے بیمار باپ کو علاج اور دوا نصیب ہوئی اور چھوٹے بھائیوں کو تعلیم کی روشنی ملنے لگی، مگر میں ہی بعد میں اس کی دشمن بن گئی۔
اپنے احسان کے بدلے اس کو اپنا غلام بنا لینا چاہا۔ میں نے احسن کے ساتھ شادی سے اس کے انکار کو نا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ میری خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی اور والدہ نے اسے بلا کر کہا تھا کہ تم ہماری بیٹی اور احسن کے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم اپنا خاندانی مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھا سکیں۔ اس پر ہی اس نے مجھ کو چھوڑا اور احسن سے بے رخی اختیار کی، اور ہم دونوں نے اپنی روایتی جاگیردارانہ سوچ کے زیر اثر اس کی بے رخی کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، اس کو نیچ اور کم ظرف کہا، حالانکہ نیچ اور کم ظرف وہ نہ تھی، ہم ہی تھے، میں اور احسن۔ بعد میں ہماری شادی ہو گئی۔ احسن تو اس بد نصیب لڑکی کو بھول گیا، لیکن میں آج تک نہ بھلا سکی۔ اس واقعے کو گزرے 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ سچ ہے کہ احسان کرنا آسان ہے، مگر احسان کر کے بھلا دینا مشکل ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے معاشرے کی ایک سچی کہانی پڑھنے کے لیے گڈ سٹوری چینل پر آئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب کرنا یاد نہیں رہا تو ابھی نیچے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری دیگر سٹوریاں بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔